ہم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے دربار میں جوان ہوئے، مگر ان سے ایک لاشعوری طور پر غلطی ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ آل فرعون میں سے، قبطیوں میں سے ایک قبطی کو آپ نے تھپڑ مارا یا مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ آپ ڈر گئے، آپ نے پھر مناسب سمجھا کہ مصر کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی اور یہ طے کر لیا کہ میں نے مصر سے چلے جانا ہے۔ پھر آپ اللہ کی ہدایت اور اللہ رب العزت کے کرم سے جنگلوں کی طرف گئے۔ جنگلوں نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا، راستہ بنا دیا۔ آپ مدین پہنچ گئے۔ جب مدین پہنچے تو مدین وہ سرزمین تھی جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ رب العزت نے عذاب دے دیا یا ان کو سزا دے دی تو شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ مدین میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جمگٹا سا ہے لوگوں کا، اور وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں یا اپنے پانی پینے کے لیے جمع کر رہے ہیں، مگر 2 عورتیں ہیں، وہ با پردہ ہیں اور دور کھڑی ہیں۔ وہ انتظار کرتی ہیں کہ کب ہمیں پانی ملے اور ہم لے کر گھر جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا اور انہوں نے ماحول کو دیکھا کہ یہاں تو ان کو کوئی پانی لینے نہیں دے رہا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے پھر کوشش کر کے، جد و جہد کر کے ان عورتوں کو پانی بھر دیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو انہوں نے سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کے سامنے رکھا، یعنی شعیب علیہ السلام کے سامنے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ سفر کرتے کرتے، پیدل چل چل کے آپ کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے، بال بکھر گئے تھے، جوتی آپ کی ٹوٹ گئی تھی، اور ساتھ ہی آپ کے پاؤں سے جسم کے حصے زخمی ہو چکے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ مولا مجھے ہدایت عطا فرما، اپنی رہنمائی عطا فرما، میری مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، مگر یہ جو دعا کر رہے تھے یہ ان خواتین میں سے کسی نے سن لی تھی۔ یہ بات بھی شعیب علیہ السلام سے انہوں نے جا کے کہی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ان کو ادھر ہمارے پاس لے آئیں، تو پھر ایک عورت ان میں سے گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کرتے کرتے ان سے کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہماری مدد کی ہے، جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام عورت کی رہنمائی پر شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کی ملاقات ہو گئی۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو شعیب علیہ السلام نے آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری کہانی سنا دی جو مصر میں واقع ہوئی تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، ظالموں کے چنگل سے آپ نکل چکے ہیں، ظالموں کی سرزمین سے آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں، یہ امن کی سرزمین ہے، یہاں آپ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مگر حق مہر میں کچھ آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حق مہر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ہمارے پاس رہیں اور ہماری دیکھ بھال کریں، ہماری خدمت کریں، یہی حق مہر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات مان لی اور آپ نے 10 سال وہاں گزارے۔ 10 سال آپ نے شعیب علیہ السلام کی رہنمائی میں، تربیت میں اور تعلیم میں گزارے۔ جب 10 سال گزر گئے تو آپ نے سوچا اب مجھے مصر واپس جانا چاہیے۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف رواں دواں ہوئے۔
راستے میں سردی تھی، بہت شدت کی سردی تھی، آپ کو بھی سردی لگ رہی تھی، آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھی سردی لگ رہی تھی، تو آپ نے دور ایک پہاڑ پر آگ جلتی ہوئی دیکھی، روشنی دیکھی، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، کوئی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کی سردی کم ہو جائے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس پہاڑ پر گئے تو اس پہاڑ کو دیکھا کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا، اور اس نور سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، تو میرا رسول ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی وقت اللہ کے حضور جھک گئے، اللہ کی تعریف کی، اللہ رب العزت سے محو کلام ہوئے۔ اسی لیے تو آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ سے براہ راست آپ نے کلام کیا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کے لینے پر، یعنی آگ لینے کے لیے آپ آئے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو پیغمبری اور نبوت عطا کر دی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، جائیں لوگوں کو جا کے بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اسی کی حضور سجدہ کرو، اسی کے حضور التجا کرو، اسی سے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نعمتیں اللہ رب العزت سے لی تو عرض کیا مولا اب میں کیا کروں؟ تو رب کائنات نے فرمایا جا فرعون کی طرف جا مصر کی طرف جا کے فرعون کو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اعلان کر دے، معبودیت کا اعلان کر دے، خالقیت کا اعلان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے، مگر رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے چارہ اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ اس عصا کو نیچے پھینکے۔ جب آپ نے نیچے پھینکا عصا تو وہ اژدہا بن گیا، یعنی سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرائے، جب گھبرائے تو اللہ رب العزت نے آواز دی میرے پیارے موسیٰ آپ گھبرائے نہیں، اس کے قریب آئیں، اس کو ہاتھ لگائیں۔ جب ہاتھ لگایا تو وہ واپس چھڑی بن گئی تھی، عصا بن گیا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ آپ کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے، یہ طاقت عطا کی جاتی ہے، جب بھی اس کی ضرورت ہو اس کو استعمال کر لینا۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ اپنے ہاتھوں کو اپنی بغلوں کے نیچے لے جائیں، یعنی بازوؤں کے نیچے لے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اپنے بازو کے نیچے لے کے گئے، یا چادر کے نیچے سے اپنے جسم کے ساتھ لگایا، تو جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح دونوں ہاتھ روشن ہو گئے، جنہیں ید بیضا کہا جاتا ہے۔ تو جب روشن ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ آپ واپس لے کے جائیں ہاتھ، تو واپس لے کے جائے تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے سینے کی طرف ہاتھ لے کے جاتے یا جسم کی طرف ہاتھ لے کے جاتے وہ چمکنا۔ دو معجزات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے، ایک عصا تھا، ایک ہاتھ تھے جو سورج کی طرح چمکتے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دونوں معجزات آپ کو عطا کیے جاتے ہیں، آپ فرعون کی طرف ربوبیت اور خالقیت اور معبودیت کا پیغام لے کے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سفر کر کے مصر کی طرف یعنی روانہ ہو گئے۔ یہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سکون محسوس ہوا جب انہوں نے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی بندہ کبھی اس کو گھبراہٹ آئے، کبھی پریشانی آئے، یا کسی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے سکون عطا فرماتا ہے، یا اس کے گھبراہٹ میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ آج بھی فیض حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کے لیے جاری و ساری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جا رہے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ ایک دعا یہ کی کہ مولا میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، ہارون میرے ساتھ جائے تاکہ میں مصر میں جا کے فرعون کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا
میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وہ دعا یہ تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دے اور میری آواز میں روانی پیدا فرما دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے دعا کی، اور دوسری اپنے بھائی کے لیے معاونت کی دعا اس لیے کی کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں وہ انگور کھا رہے تھے، تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک طرف انگور پڑے تھے ایک طرف انگارے پڑے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں انگور کی بجائے انگارے کو اپنی زبان پر رکھ لیا، اس وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، تو ساری زندگی ان کی زبان میں لکنت رہی، مگر یہاں انہوں نے دعا اللہ رب العزت سے اسی لیے مانگی کہ مولا میری لکنت کو دور کر دے اور میرے بھائی کو میرے لیے معاون بنا دے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، جب مصر پہنچے سب سے پہلے اپنے گھر چلے گئے، اپنی بہن سے ملے، اپنی والدہ سے ملے اور اپنے گھر والوں سے ملے، اور اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے، اور جب فرعون کے دربار میں چلے گئے تو درباریوں نے آپ کو روک لیا، انہوں نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے کوشش کی، پھر آپ نے فرمایا، آپ نے درباریوں سے کہا انی رسول، یعنی میں تو پیغام دینے والا ہوں، میں تو قاصد ہوں، مجھے ملایا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اجازت مل گئی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور جب فرعون کے دربار میں پہنچے کسی نے آپ کو پہچانا نہیں، مگر فرعون نے آپ کو پہچان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو احسان کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تو وہی تو ہے بچہ جس کو ہم نے پالا، جس کی ہم نے پرورش کی اور جس کو ہم نے پروان چڑھایا، پھر تم نے ایسا کام کیا جو تم نے کرنا تھا، اچھا نہیں کیا، پھر تم غائب ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون بار بار طعنہ دے رہا تھا، احسان جتلا رہا تھا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تم پر احسان کیا، اب تم کیا لینے کے لیے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کی معبودیت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کے حضور عبادت کا حقدار اللہ رب العزت کو ٹھہرایا اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرعون نے کہا میں رب ہوں، یہ ساری خلقت میری رایا بھی ہے اور یہ عبادت کے لائق میں ہوں، اس کو چاہیے کہ میری عبادت کرے، میں رب ہوں ان کا پالنے والا میں ہوں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی۔ بس یہ وہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتا رہا، ہدایت دیتا رہا، اللہ کا پیغام دیتا رہا، مگر فرعون نے ایک نہ مانی، تو موسیٰ علیہ السلام پر پھر فرعون نے یہ الزام لگا دیا عوام کی طرح مخاطب ہو کے، یہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے، دیکھے عصا پھینکتا ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، عصا پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اس لیے یہ جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں مرعوب کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے جادو سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ایک وقت یہ متعین کرے، ایک دن یہ متعین کرے، میں اپنی حکومت کے زیر سایہ جتنے جادوگر ہیں میں ان کو بلا لیتا ہوں، پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سب سے بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا یہ جادوگر ہیں، پھر فرعون نے اپنے جوان 40 جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اللہ کا پیغام دیا، وہ تو ایمان لے آئے، مگر فرعون ایمان نہ لایا، اس نے جادوگروں کو سولی چڑھا دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ ان کا استاد تھا، یہ جادوگر تھا، اس لیے تو اس نے ان کو مات دے دی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
تم اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں تھے تب بھی عذاب تھا، آپ آئے ہیں تب بھی عذاب ہے، فرعون ہم پر عذاب کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، مولا بنی اسرائیل کو خوشحالی عطا فرما اور فرعونیوں کو برباد کر دے۔ بس یہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرعونیوں پر، آل فرعون پر، قبطیوں پر عذاب آنے لگا۔ وہ عذاب مختلف قسم کا تھا، وہ قحط کی صورت میں عذاب آیا، وہ مینڈکوں کی صورت میں عذاب آیا، وہ جوؤں کی صورت میں عذاب آیا، وہ سیلاب کی صورت میں عذاب آیا، وہ خون کی صورت میں عذاب آیا، وہ پھلوں کی کمی کی صورت میں عذاب آیا۔ اس طرح قبطی چیخنے لگے، چلانے لگے اور فرعون سے کہنے لگے یہ سارا عذاب ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آیا۔ سب نے مل کر موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، مگر وہ پھر نہ مانتے۔ فرعون پھر موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو جاتا، پھر عوام پر ظلم کرتا، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آپ نکلے۔ جب آپ اپنی قوم کو راتوں رات نکل کے فلسطین کی طرف جانے لگے تو فرعون نے کہا کہ کوئی منصوبہ بناؤ ان کو روکا جائے، مگر وہ تو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، وہ 6 لاکھ کو کیسے روکتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو راتوں رات لے کے نکلے۔ آگے دریائے نیل آ گیا، دریائے نیل کو آپ نے کہا کہ یہ راستہ کیسے بنے گا؟ عوام پریشان ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، دریائے نیل نے راستہ دے دیا۔ قوم پوری ایسے گزر رہی تھی جیسے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، جیسے راستہ خشک ہے۔ تو وہ دریا میں چھلانگ لگا گئے، دریا نے راستہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت سے، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے جو ان کو معجزات عطا کیے تھے اس کے۔ اسی دوران فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزر سکتے ہیں دریائے نیل سے تو ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی پیچھے چھلانگیں لگا دی، ان کا بھی لشکر تھا، وہ بھی پیچھے چلا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے لوگ دریا سے آخری فرد نکل رہا تھا، یہاں پہلا فرد فرعون کا دریائے نیل میں داخل ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ دریائے نیل میں لشکر فرعون گیا تو دریا نے اسی طرح بہاؤ شروع کر دیا اور پورے لشکر کو غرق کر دیا، اور فرعون بھی اس وقت غرق ہونے پر تھا۔ اب فرعون نے چاہا کہ میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤں، مگر رب کائنات کی حکمت کچھ اور تھی۔ فرشتوں کے ذریعے سے ان کے منہ کو بند کر دیا گیا اور ان کو کلمہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا کیونکہ رب کائنات کی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم نے نعمتوں سے نوازا، معجزات سے نوازا، اور فرعون کو ہم دنیا کے لیے عبرت بنانا چاہتے۔ حاضرین محترم، آج بھی فرعون کی لاش کسی نہ کسی میوزیم میں پڑی ہے اور دنیا کے لیے عبرت ہے کہ یہ ظالم تھا، یہ جابر تھا، یہ ظلم کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح اس کی آخر کی۔ یہ واقعہ تھا جو ہم نے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔